اب پاکستان کا پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کی بلڈنگ غلط بن گئی ہے، تو اس کو کریکٹ کرنے کے لیے ڈبل ایفرٹ چاہیے، سنگل ایفرٹ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو جی اس لیے ان کو اب آپ کا کریکٹ پوائنٹ آف کرنے ویو سمجھ آ گیا کہ جو پاکستان میں جو رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب کے والا جو کنسپٹ ہے وہ لاگو ہی نہیں ہو رہا. تو بالکل جی میں ایگری ہوں اس پہ. تو آپ کسی اور کا کوشچن لے لیں جی. اوور ٹو یو بی ایف ٹی بھائی. یہ دوسرے ہمارے پاس آئے ہیں، کافی دنوں بعد آئے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، شعیب اختر صاحب. آپ شعیب اختر ہی نام ہے نا آپ کا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا کوئی کوشچن ہو علی بھائی کے لیے، ڈاکٹر علی بھائی کے لیے، اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے، اس کے بعد ہم ہائی وولٹیج کے پاس آئیں گے اور پھر خرم بھائی کے ساتھ. ویلکم خرم بھائی جی، آپ کا کوشچن. جی میرا کوئی کوشچن نہیں ہے، بس سب میرے طرف سے دعا سلام، اور بس ہم لوگ جو ہے نا خان صاحب کے آپ کا ساتھ ویسے شالہ بش. آپ کا پی ٹی آئی کے بارے میں یا پاکستان کے بارے میں بھی کوئی کوشچن ہو نا بھائی سے آپ پوچھ سکتے ہیں جی جی انشاءاللہ. جی ضرور ضرور سر. بس ابھی تو ایک چھوٹا سا دیکھو ہم میسج ہے. جو لوگ اسٹیج پہ ہوتے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں وہ انوالو ہوں، وہ کچھ سوچیں، اپنی دماغ کی کھڑکیاں کھولیں، اور یا تو وہ کوئی سوال کا جواب دیں، یا ہمارا سوال لیں، ان کا اس کا جواب دیں، یا ہم سے سوال کریں، تاکہ کوئی بات ہو. یہ براڈ جو ہوتی ہے نا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم غور و فکر جی کریں کہاں پرابلم ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے آپ اسٹیج پہ بیٹھ کے کچھ نہ کچھ تو پوچھیں گے یا بتائیں گے یا بولیں گے. کیا خیال ہے آپ کا؟ یا آپ اپنے صحیح. خیالات کا اظہار کریں. آپ کیا ہمارے سمجھتے ہیں کہ یہ جو خیالات کا سینیریو اس وقت اظہار بنا ہوا ہے؟ سر یہ ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ مرتے دم تک، جب تک زندگی ہے. خان صاحب کا ساتھ نہیں انشاءاللہ. چھوڑیں گے، باقی جو بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا انشاءاللہ. یہی چھوٹا سا میسج زبردست ہے. اور مسٹر میرے خان. عوام جی تھینک یو. جی زبردست. مسٹر خان آپ کا کوئی سوال ہے علی بھائی کے لیے؟ مسٹر خان. بہت شکریہ بی ایف ٹی بھائی، تھینک یو. سب سے پہلے تو السلام علیکم علی بھائی. میں نے فرسٹ ٹائم آپ کو صبح سنا، آپ خان صاحب کی پرسنالٹی کو قرآن مجید سے بیان کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ماشاءاللہ سے مجھے بہت نالج ملی آپ سے، جزاک اللہ، بہت شکریہ. سیکنڈلی میرا کویسچن سر آپ سے یہ ہے کہ انشاءاللہ جیتنا تو پی ٹی آئی نے، عمران خان نہیں ہے. تو جیتنے کے بعد، کیونکہ یہ چیز ہمیں واضح طور پر ہمیں یہ چیز پتہ ہے کہ جیتنے کے بعد بھی انہوں نے اتنی آسانی سے تو عمران خان کو نکالنا نہیں ہے. یہ نہیں کہ جیت گئے تو دوسرے دن کہیں گے جی آ جائیں آپ پرائم منسٹر بن گئے، تو آ کے پرائم منسٹر کی سیٹ کے اوپر بیٹھ جائیں. تو اس وقت بھی تو ہمیں قربانی دینی پڑے گی. تو ابھی جو حالات پیدا کیے ہوئے انہوں نے، جب ہمیں یہ چیز پتہ ہے کہ بعد میں بھی وہی ہونا ہے، تو ابھی کیوں نہیں لوگ نکل رہے، اور اس کے اوپر کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، کس طرح سے لوگوں کو نکالا جائے، اپنے حقوق کے لیے لوگوں کو کیسے کھڑا کیا جائے؟ جی جزاک اللہ. یہ بہت ہی زبردست کویشچن کیا ہے آپ نے کہ بھئی جب نکلنا ہی ہے تو کیوں نہ پھر جلدی نکلا جائے، ہے جی. تو خان صاحب بھی اس کے اوپر کئی بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ حق کے لیے جتنی دیر میں آپ کھڑے ہوں گے اتنی قربانی زیادہ دینی پڑے گی. دیکھیں، اٹھ تو آپ کسی وقت بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن فرض کریں آپ سو رہے ہیں اور آپ کے گھر میں پتہ لگ گیا کہ آگ لگ گئی ہے، اوپر والے پورشن میں لگ گئی ہے یا نیچے والے میں، جتنی دیر میں آپ اٹھ کے رسپانڈ کریں گے نا اتنا ڈیمیج زیادہ ہو جائے گا، آپ سفر زیادہ کریں گے، آپ کو اس کا بل بڑا پے کرنا پڑے گا. تو قوم کی جو آبیاری ہوتی ہے نا، قوموں کی آبیاری کا مطلب ہوتا ہے جیسے جب آپ کوئی پودا لگاتے ہیں نا تو اس پودے کو تناور درخت یا بیج کو تناور درخت بنانے میں بہت ساری ایفرٹ درکار ہوتی ہے. پانی بھی دینا پڑتا ہے، اس کی ٹریمنگ بھی کرنی پڑتی ہے، اس کو موسمی حالات سے بھی بچانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، پھر جا کے وہ ایک تناور درخت بن سکتا ہے. تو آپ کو رسپونڈ کرنا ہوتا ہے. اب قوم کب رسپونڈ کرے گی؟ قوم نے دیکھو رسپونڈ کیا تھا. قوم عمران خان صاحب کی قیادت کے اندر باہر بھی نکلی ہے، جلسے بھی ہوئے ہیں، لوگ مرے بھی ہیں، ابھی 10-12 نہیں 16,000 سے زیادہ لوگ جیلوں میں بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو پہلے انہوں نے، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بغیر اپنے آپ کو ایکسپوز کیے ہی اس تحریک کو دبا لیں گے.
یعنی پہلے ہوتا تھا ایک کال جایا کرتی تھی، ایک کسی چھوٹے بریگیڈیئر سے کال کروا دی، چلو جی کال کر دو کہ بھائی یہ ذرا ٹھیک ہو جاؤ، تو کیموفلیج رہتے تھے یہ سارے ادارے، ایسا ایک امپریشن جاتا تھا کہ یہ سارے لوگ ملے ہوئے نہیں ہیں۔ خان صاحب نے آ کے خان صاحب کو کی تحریک کو دبانے کے لیے، سنیں آپ، یا خان صاحب کو اس جگہ لانے کے لیے جہاں وہ اس وقت ہے، ان کو پوری طرح سے ایکسپوز ہو کے سامنے آنا پڑا ہے اور کھل کے آنا پڑا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو اب کہا گیا ہے کہ بھائی یہ جو آپ ڈھکے چھپے الفاظ، معاملہ فہمی سے کام لیتے ہوئے، یہ خان صاحب اس طرح ہینڈل نہیں ہوں گے۔ ان کو ہینڈل کرنے کے لیے سارے کھل کے آؤ، ڈونٹ کیئر اباؤٹ، دیکھو نا جو کچھ ہو رہا ہے، ایک آدمی تا حیات نا اہل تھا، اس کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے۔ اچھا ادھر سے بلوچستان کے چیف جسٹس جو تھا اس نے خان صاحب کے حق میں فیصلہ دے دیا بلے کے، انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے جا کے کہیں اور اٹھا دیا، پھر نا اہل کاغذات نامزدگی مسترد ہونا شروع ہو گئے۔ تو پورے کا پورا سسٹم، پورے کا پورا سرکٹ جو ہے وہ اس کو بالکل کھلے انداز میں رسپونڈ کرنا پڑا ہے پی ٹی آئی کے اس زور کو، یا خان صاحب کی اتنی بڑی شخصیت کو زیر کرنے کے لیے، جو کہ وہ زیر نہیں ہوں گے بلکہ اس سے ان کی شان میں اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کا ان کے اوپر اعتماد اور بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ ایک لاوا ہے، یہ پکے گا اور کسی وقت بھی چنگاری جو ہے وہ آگ بھڑک سکتی ہے، ایک ہلکی سی کو لٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی لوپ ہول کہیں سے یہ چھوڑ گئے نا، سنیں آپ دیکھیں چور جو ہوتا ہے نا، ایک بات تو آپ نے سیانے لوگوں سے سنی ہوگی کہ چور نہ کوئی نشانی چھوڑ جاتا ہے غلطی کر کے، یہ بات تو سنی ہے نا آپ نے۔ تو یہ سارے چور ہیں، یہ کہیں نہ کوئی لوپ ہول ضرور چھوڑیں گے، بس وہیں سے آگ بڑھ کے انشاءاللہ، اور وہی اللہ کی مدد کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ یہ کہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا ہے، یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں، میں آپ کو لاسٹ ٹائم بھی میں نے ایک جگہ کہا تھا کہ یزید نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو ڈھونڈ کے مارا، 92 سال لگے اس یزید کی حکومت کو ختم ہونے میں، مگر ختم ہو گئی۔ پھر بنو عباس آئے۔ اب میں آپ کو ہسٹری سے یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو ہمیشگی نہیں دیتا ہے، نہ کسی اقتدار کو، نہ کسی ظالم کو، نہ کسی مظلوم کو، اس کو بھی مرنا ہوتا ہے، اس کا دور بھی ختم ہوتا ہے۔ ہمیشگی صرف اللہ کی ذات کی ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ دنیا میں کوئی نظام نہ چل سکتا ہے، وہ اس حوالے سے یکتا ہے کہ اس کو ہمیشگی ہے، کسی بھی چیز کو ہمیشگی نہیں ہے۔ آپ گاڑی ہے نا، اس کو چلاؤ نا، اس کو زنگ لگ جائے گا، چلاؤ گے تو انجن ختم ہو جائے گا، کہ جتنی بھی کیئر کرو گے، ہر چیز کی ایک لائف ہے، ظلم کی بھی ایک لائف ہے۔ یہ جو نواز شریف صاحب اور ان کی کمپنی کر رہی ہے نا اس وقت، ان کی بھی ایک لائف ہے، اس کے بعد یہ ایکسپائر ہو جائیں گے، اس کے بعد نام تو خدا کا ہی رہے گا نا، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ایک لوٹ کے تو اللہ کی طرف ہی جانا ہے، حساب بھی دینا ہے۔ اچھا اب مجھے ایک بات بتائیں آپ، جب سارا سسٹم اس طرح سے ایکسپوز ہو کے سامنے آیا ہے، اب بہرحال عوام کو رسپونڈ تو کرنا ہے، جتنی دیر عوام رسپونڈ کرنے میں لگائے گی اتنی بڑی پرائز پے کرے گی، بس یہ اس کا جواب ہے۔ اس لیے آپ کھڑے ہو جائیں، جلدی کھڑے ہو جائیں، کسی کو بھی اپنا لیڈر چوز کر لیں، مت خیال کریں کہ کوئی لیڈر تو ہمیں نکال لے تو ہم نکلیں گے۔ بھائی جب آپ بجلی کا بل نہیں پے کر پا رہے ہیں، آپ کے گھر میں صاف پانی نہیں آ رہا ہے، تو کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں؟ آپ نکلیں، جا کے لوگوں سے بات کریں کہ یار یہ ہمارا گزارا نہیں ہو رہا۔ ابھی وہ ہمارے نظر بھائی پچھلے دنوں کہہ رہے تھے میں نے اپنے رشتہ داروں کو بول دیا میں تمہیں پیسے نہیں بھیج رہا، جو مرضی کرو، مر جاؤ، میں نہیں بھیج رہا۔ آپ بھی سارے لوگوں کو بولو نکلو نا یار باہر، کتنی دیر تک تم لوگ ایکسٹرنل سہاروں کے اوپر زندہ رہیں گے؟ اپنا حق مانگو، چھینو ان سے۔ اور کچھ لوگ جانے دو، قوم کی آبیاری خون سے ہوتی ہے، یہ میں نے پہلے جو آپ کو ایک تمہید باندھی تھی، پانی سے نہیں ہوتی ہے، خون سے ہوتی ہے۔ قوموں کو کھڑا کیا جاتا ہے، ان کو زندگی یا جلا بخشنے کے لیے خون سے آبیاری ہوتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں شہادت ہوتی ہے، اسی کے نتیجے میں آپ کو گلوریفائی کرتا ہے اللہ۔ تو یہ لوگ مرنے سے ڈرنے لگ گئے ہیں۔ دیکھیں مسلمان
جو ہے اللہ کا تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ قائلوں سے، نڈر لوگوں سے، سست لوگوں سے، بدتمیزوں سے، برائبڈ ہو جانے والے سے، ایسے لوگوں سے پیار نہیں کرتا ہے. اللہ کہتا ہے میں ایسے لوگوں سے پیار کرتا ہے جو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح نڈر ہو کے سینے پہ سینہ سپر ہو کے میرے راستے کے اندر لڑتے ہیں تاکہ حق غالب ہو اور باطل جو ہے وہ نست و نابود ہو جائے. یہ آپ جتنی دیر کریں گے اتنی زیادہ جانیں دینی پڑیں گی. اگر فرض کرو 100 بندوں کی قربانی دے کے جان چھوٹ رہی تھی تو پھر اللہ کہے گا آپ 1000 کی دو. پھر جب 1000 سے بھی بات پھر بھی یہ نہ جان گئے تو اللہ کہے گا. آپ کو پتا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی اس کے بعد کتنے لوگوں کی قربانی اللہ نے لے کے ان کو بخشا تھا؟ بتائیں آپ. چلو یہ نالج ہے آپ کا. 70,000. 40,000 بندوں کی قربانی دینے کے بعد ان کی جان چھوٹی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت نہ کوئی 1000 بندے کی قربانی چاہیے. میرا خیال ہے نا 1000 بندہ چاروں اطراف سے نکلے اور وہ یہ پولیس والے اس کو مار دیں. اب وہ کون ہے؟ میں ہو سکتا ہوں، آپ ہو سکتے ہیں، ہمارے بچے ہو سکتے ہیں، مگر کچھ لوگوں کو قربانی دینی ہے. I'm very sorry to say but we have to sacrifice. اس کنٹری کو حق کے اوپر لانے کے لیے اگر میں سمجھتا ہوں اگر خان صاحب کی زندگی میں ہو تو 1000 بھی بہت ہے. اگر یہ بندہ ہماری زندگی سے چلا گیا 70,000 لوگوں کی پاکستان نے آلریڈی قربانی دی ہے پرویز مشرف کی ناعاقبت اندیش کاموں کی وجہ سے. یہ جو ہم نے افغانستان کے ساتھ ہم فرنٹ سٹیٹ بن کے امریکہ سے لڑے 70,000 بندے ہمارے مارے گئے ہیں، مگر وہ قربانی اس طرح کی نہیں تھی. وہ بزدلانہ قربانی تھی. میں بزدلانہ قربانی کی بات نہیں کر رہا تھا. وہ تو ہلاکو خان کے زمانے میں بھی چنگیز خان کے زمانے میں بھی اس نے ڈھونڈ کے مسلمان مارے تھے. میں یہ بات نہیں کر رہا. سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے لڑتے ہوئے 1000 بندے کی قربانی چاہیے اس وقت. اگر خان صاحب چلے گئے تو 1 لاکھ بندے کی قربانی چاہیے ہوگی. یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. بیک وقت سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح لڑتے ہوئے بزدلی میں نہیں. وہ قربانی نہیں ہوتی ہے. وہ تو آپ اپنی بزدلی کی پرائز پے کر رہے ہوتے ہیں. اس کے نتیجے میں تو قوم اور محکوم ہو جاتی ہے. تو وہ قربانی دیکھیں. مجھے ایک بات بتائیں آپ، غزوہ احد آپ کو میں ریفر کر رہا ہوں غزوہ احد کو. ہمارے نبی نے صحابہ کو فرمایا کہ یہ والا سپاٹ آپ نے چھوڑنا نہیں جب تک میں بولوں نا. مسلمان جنگ جیت گئے، سارے لوگ بھاگ گئے. اب مال غنیمت اکٹھے کرنے کے لیے انہوں نے کہا یار بات ہی کوئی نہیں ہے، جنگ بھاگ گئے ہیں، وہ مال غنیمت اکٹھے کرنے آ گئے. غلط ڈیسیشن ہوا. خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا سپاٹ خالی ہے، وہ واپس آ گئے. کتنے بندوں کی قربانی دینی پڑی بتائیں آپ؟ بڑے جلیل القدر 70 بندے مارے گئے ہمارے. 60 ہیں 70 ہیں جو بھی ہیں، مگر کافی بڑی قربانی. غلط ڈیسیشن کی قربانی ہوتی ہے. وہ اللہ پھر بندے سے لیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اب آپ پرائز پے کریں اس کی. تو ہماری قوم نے جو غلطیاں کی ہیں، 2 نمبریاں کی ہیں، ملاوٹیں کی ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، ہر بندے کے ساتھ فراڈ کیا ہے، سارے کے سارے ہم کمیشن ایجنٹ ہیں. 2 نمبری کی ایک انتہا ہے یار. ہر چیز میں ملاوٹ ہے. اب قربانی تو دینی پڑے گی نا. خان صاحب کی زندگی میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح 1000 بندہ اگر صحیح معنوں میں قربانی دے دے تو چینج آئے گی. اگر یہ بندہ چلا گیا اور پھر قوم اٹھی کسی وجہ سے تو پھر یہ لاکھوں میں قربانی ہوگی سر. بزدلی والی قربانی نہیں. مجھے جانا آپ کہیں اجازت دیں. انشاءاللہ آپ کو میری بات تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. رائٹ بہت جی بہت بھائی، آپ شکریہ نے علی بھائی. کوشچن کیا تھا، آپ کو جواب مل گیا نا اس کا؟ بہت بہت شکریہ علی بھائی آپ کے آنے کا. آلویز بگ ریسپیکٹ ماشاء اللہ. تو آیا کریں جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے. یہ آپ کی اپنی براڈ ہے، آپ کو پتہ ہے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جی جی بہت بھائی شکریہ آپ کا. بگ ریسپیکٹ. اچھا خرم بھائی ویلکم. خرم بشیر بھائی کیسے ہیں آپ؟
آپ کا کوئی سوال ہے علی بھائی کے لیے؟ خرم بھائی मुझे تو मुझे अब जाना होगा अब علی आप بھائی ایک چھوٹا ٹھیک ہے، چھوٹا سا سوال ہے. اوکے اوکے علی بھائی اوکے علی بھائی، चले اللہ حافظ. चले ये खुर्रम भाई का छोटा सा सवाल है ये ले लेते اچھا میں جی نا جی کچھ عرصہ، السلام علیکم سب سے پہلے سہارم کو جی. اچھا کچھ وعلیکم السلام. عرصہ پہلے میں نے نا ایک مووی دیکھی تھی، شاید اگر آپ کی نظر سے گزری اور دیکھی ہے وہ مووی. اس مووی کا نام تھا جینگو انچینڈ. تو یہ ڈیکیپریو کی مووی تھی اور اس میں کچھ ایک دو मैंने देखी है जैंगो ये वो निगर्स के ऊपर थी जैंगो جی यस نگز کے اوپر تھی. اچھا اس میں ایک यस سین ہے، آئی ڈونٹ نو کہ وہ سین صحیح ہے یا وہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. تو اس پہ میں آپ لوگوں کی رائے لوں گا کیونکہ میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں. اس پہ ڈیکیپریو ہوتا ہے نا، وہ نا اس کے پاس ایک کھوپڑی ہوتی ہے. کہتا ہے یہ جو کھوپڑی ہے نا، یہ نا ہمارا سرونٹ تھا، نگر تھا جو نا ہمیں سرو کرتا تھا. تو کہتا ہے میں چھوٹا تھا، بڑا حیران ہوتا تھا کہ یہ ہر روز میرے باپ کی شیو کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس استرا ہوتا تھا، مطلب بلیڈ ہوتا تھا جسے وہ ہر صبح میرے باپ کی شیو کرتا تھا. اور میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ ہم جو اس پہ ظلم کرتے ہیں، اس پہ، اس کی بیوی بچوں پہ، اتنا ہم نے اس کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، یہ سارے ہمارے کام کرتا ہے، ہم سے اس کو تھوڑا بہت کھانا دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں حیران ہوتا تھا کہ یہ کیوں نہیں اس کا بدلہ لیتا کہ یہ اس طرح اس کے پاس ہے، یہ میرے باپ کی شیف کر رہا ہے اور اس کا ساتھ ہی یہ گردن کاٹ دے. تو کہتا ہے کہ لیکن پھر جب مجھے پتہ لگا کہ جو، اب یہ بات میں تھوڑی سی کنٹروورشل ہے لیکن مجھے پتہ نہیں ہے، اس مووی میں بات ہوئی تھی کہ جب ہم نے اس کی کھوپڑی کا ایگزامن کیا تو اس میں یہ دیکھا کہ جو اس کی کھوپڑی کا جو ایک برین ہے نا، جہاں پہ زیادہ سبمسو ہوتا ہے، جو یعنی کہ نا، اب کسی کے سبمسو ہو جاتے، کسی کے یعنی کہ آپ باتیں لینا شروع کر دیتے ہو، آپ ریٹیلیٹ نہیں کر سکتے، مطلب کہ نا اس کو وہ نہیں کر سکتے. تو اس طرح کی اس نے بات کی کہ اس کے برین میں سبمسو تھی، یعنی کہ ریٹیلیشن کا والا خانہ ہی نہیں، بہت کم تھا، بہت چھوٹا تھا دماغ اس کا اس طرف. تو یہ کیا بات صحیح ہے یا ویسے ہی اس نے فلم میں بتائی ہے اگر آپ نے دیکھی ہو؟ یہ بالکل ٹھیک بات ہے، یہ انسانی فطرت ہے. دیکھیں کوئی بھی لیونگ، جیسے ایک ہاتھی کے بچے کو نا چھوٹا سا سنگل ڈال کے بچپن سے ٹرین کر دیا جاتا ہے کہ یہ جب سنگلی تمہیں ڈلی ہوگی نا تم ادھر ادھر نہیں جا سکتے، تو وہ بڑا بھی ہو جاتا ہے نا پھر بھی وہ کوشش نہیں کرتا. یہ بات تو آپ نے سنی ہے نا. ابھی پچھلے دنوں ایک ریسرچ اور ہوئی ہے، ایک بندے کو یہاں پہ یو ایس کے اندر موت کی سزا سنائی گئی. تو وہ انہوں نے کہا اس کو ہم نے مارنا تو ہے ہی ہے، تو اس پہ ایک ایکسپیریمنٹ ہی کر لیتے ہیں. تو ایکسپیریمنٹ یہ کیا گیا کہ اس کو کہا گیا کہ بھئی ہم تمہیں کوبرا جو ہے نا، کوبرا سانپ، وہ کوبرا سانپ جو ہے نا اس سے ڈسوائیں گے ہم تمہیں، ٹھیک ہے. اس کو اب کیا کیا گیا، کرسی سے باندھ کے اس کو کوبرا سانپ دکھایا گیا کہ یہ دیکھو کوبرا سانپ. تو پھر اس کے اوپر، اس کے سر کے اوپر وہ کالا کپڑا چڑھایا جو مارنے سے پہلے یا پھانسی دینے سے پہلے. تو اس کے بعد کسی کٹر سے یا چٹکی سے اس کو کاٹا گیا اس کے ٹانگ پہ. تو اس کو امپریشن کیا کہ مجھے کوبرے نے کاٹا ہے. تو وہ تھوڑی دیر بعد بندہ مر گیا. تو جب اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو ڈاکٹر نے دیکھا کہ اس کی باڈی نے کچھ زہر کی طرح کا ایک مادہ جو ہے نا وہ اپنی باڈی سے امٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے. تو انسان کی جو باڈی، اصل میں یہ جو انسان مخلوق ہے نا، اب اس کے اوپر ایک بڑی ڈیبیٹ چاہیے. یہ جو مخلوق انسان ہے، اللہ نے بہت ساری مخلوقات پیدا کی ہیں، جن میں جیسے ڈکلنگ کا بچہ ہے، وہ اس کو آپ پیدا ہوتے ہی پانی میں ڈالے ہو تو وہ تیرنے لگ جاتا ہے. انسان کا بچہ ایک ایسا ہے کہ یہ اتنی اڈیپٹیبل، اس کے جو 100% سیلز، مائنڈ سیلز ہیں نا، دیکھیں اس لیے یہ اشرف المخلوقات ہے، وہ پروگرامیبل ہے. انسان کے جو قریب ترین مخلوق ہے وہ چیمپنگی ہے، اس کا 80% جو مائنڈ ہوتا ہے نا وہ پروگرامیبل نہیں ہے، وہ بالکل ایسے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. 20% پروگرامیبل ہے. لیکن انسان ایک واحد مخلوق ہے دنیا میں جس کا 100% پروگرامیبل مائنڈ ہے. اب وہ رسپونڈ کرتا ہے مختلف چیزوں کو، جیسے کچھ قوتیں انسان کے اندر ہڈن ہیں، وہ خوف کے وقت آپ کے اندر ظاہر ہوتی ہیں. جیسے کسی بندے کے پیچھے اگر کوئی خون خار کتا لگا دیا جائے، ٹھیک ہے، تو آپ آگے دیوار ہو، آپ دیکھیں گے کہ وہ دیوار پھیلانگ جائے گا. کافی بڑی دیوار بھی ہو نا، وہ کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکالے گا اس پہ سے جمپ مارنے، کیونکہ اس کے پیچھے اس کو پتہ میری جان چلی جائے گی. یہ انسان کے اندر، انسان ایسے ٹارزن کی مووی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ جانوروں میں رہ کے جانوروں کو دوست بنا لیتا ہے، اسی طرح سے وہ جمپ مارتا ہے بندروں کی طرح. وہ ادھر ادھر وے آؤٹ نکال لیے ہیں اس نے اپنے آپ کو کھیلنے کے وہاں پہ. تو یہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ وہ اس کو جس انوائرمنٹ میں، جیسے اس کا سبمسو مائنڈ بن گیا، وہ رسپونڈ ہی نہیں کرے گا. جیسے ہاتھی کا بچہ ہے، وہ کبھی کوشش ہی نہیں کرے گا، اس میں طاقت ہے، وہ
اس کے لیے وہ سنگل کوئی بڑی چیز نہیں ہے، وہ سنگلی آرام سے توڑ سکتا ہے. تو بالکل ایسے ہی سردیوں میں آپ دیکھیں سرد علاقوں میں رہنے والے انسان نے بھی اڈیپٹ کر لیا ہے. پہلے انسان پہاڑوں میں گھر بنا کے رہتا تھا. شیلٹر کا ایک کانسیپٹ، پہلے شیلٹر کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا، تبھی لوگ زندہ رہتے تھے. پھر ان کو کبھی شیر اٹھا کے کھا جاتے تھے، کبھی چیتے اٹھا کے کھا جاتے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ یار یہ تو ہمیں کھا جاتے ہیں. انسان نے آہستہ 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 وے آؤٹ نکال کے آج دیکھو لوگ محلوں میں رہتے ہیں. نہیں اچھا ڈاکٹر بھائی، اس میں تھوڑی بات کاٹ رہا ہوں. اس میں ایسا تھا کہ اس نے کہا تھا کالوں کا مطلب کہ اللہ نے تو سب کو برابر پیدا کیا. ٹھیک ہے، میرا ایک سوال پیدا ہوا تو مجھے تھوڑا سا میرا ماتھا کھنڈکا تھوڑا سا نا. میں نے کہا یار یہ کیا بات کر رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی اس کی بات نا، کہ اللہ نے تو سب کو ایک جیسا برین دی ہے، سارے ایک جیسے ہیں. مطلب کہ اب وہ تو آپ کی انوائرمنٹ پہ ہے نا. دیکھیں جینز ٹریول ہوئے ہیں. آپ کی جو تربیت کے عمل ہے نا، دیکھیں آپ جس گھر میں رہتے ہیں، جس کمیونٹی میں رہتے ہیں، وہاں جو باتیں ہوتی ہیں آپ اس طرح سے اڈیپٹ کر جاتے ہیں، اس کو ویسے رسپونڈ کرتے ہیں. اگر سارے لوگ کہیں گے دیکھو وہ بڑا ہے، اس کی رسپیکٹ کرو، اس کے سامنے مت بولو، وہ گالیاں بھی نکال رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کا ایک مقام ہے، یہ ساری باتیں پھر جینز ٹریول ہوتے ہیں. اگر آپ غلاموں کے بچے ہیں تو آپ بہرحال آپ کا سبمیٹیو مائنڈ وہیں سے شروع ہو گیا ہے. پھر آہستہ 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 آپ کا کوئی پروگرام چینج کرے. جیسے جو مائنڈ سیلز کی کو ڈسکنیکٹ کر کے رائٹ جگہ پہ کنیکشن ہے نا، اس کے لیے عام آدمی نہیں ہوتے، بہت بڑی بڑی شخصیات کو اللہ پیدا کرتا ہے، وہ چینج کرتے ہیں. بلیف سسٹم چینج ہو رہا ہے نا آپ کا. دیکھو چینج ہو سکتا ہے، دیکھو انسان میں یہ پوٹینشیل موجود ہے کہ اس کا بلیف سسٹم چینج ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے عام آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. ہو سکتا آپ کریں، میں کروں، ہمیں لوگ اٹھا کے دیوار سے ماریں. اس کے لیے نبی آتے تھے پہلے. اب یا کوئی بڑے قد کا آدمی اس طرح خان صاحب کو اللہ نے پاکستان کی قوم کے لیے چوز کیا ہے کہ آپ جا کے ان کا بلیف سسٹم چینج کریں کہ آپ رسپونڈ کر سکتے ہیں، آپ لڑ سکتے ہیں، آپ کو اپنا حق مانگنا ہے، آپ مانگ سکتے ہیں، یہ آپ کا ملک ہے، یہ فوج بھی آپ کی. یہ بلیف سسٹم کو چینج کرنے کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے نا. جیسے ہمارے نبی آئے تھے تو گھر گھر میں فساد شروع ہو گیا. بیٹا ایمان لے آیا کہیں پہ، باپ نہیں لے کے آیا، باپ لے کے آ گیا، بیٹا نہیں لے کے آ گیا. ایک عجیب سا ہر گھر میں یہ لڑائی شروع ہو گئی تھی عرب کے اندر. تو حضرت عمر کے پاس بھی یہ خبر پہنچ گئی تو وہ تلوار لے کے نکلے. انہوں نے کہا یہ کون ہے بھائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے یہ؟ میں جا کے ان کا خبر لیتا ہوں نا. پورے تو عرب کے اندر انہوں نے تو لڑائی کرا دی ہے. تو بالکل آج عمران خان کے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے. حالانکہ یہ تو چھوٹے سکیل پہ دعوت کا کام کر رہے ہیں، وہاں تو ایک بہت بڑی جہالت تھی جس کو تو ٹھیک یعنی کہ ہم اس پہ جو بات ہے سبمسیونیس کی، یہ پاکستانی قوم پہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم بھی بس یعنی کہ وہ اڈیپٹ کر جاتے ہیں، مطلب کہ اپنے رولز کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، اپنے رائٹس کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، اور سبمسیو ہیں. کوئی بھی آ جائے ڈنڈا لے کے آ جائے تو ہمیں وہ رول کر سکتا ہے. ہم بیسیکلی انسان اس لیول پاکستانی تو اس لیول پہ پہنچ گیا ہے، وہ کہتے ہیں یار ہمیں 2 نمبری کرنے کے لیے ہمیں 2 نمبر بندہ چاہیے اوپر، ورنہ ہمارا کاروبار نہیں چلے گا. آپ مجھے ایک بات بتائیں، پاکستان میں ٹیکس ریکوری میں کتنی پرسنٹیج ہے جو بزنس مین سے ہوتی ہے اور کتنی ہے جو تنخواہ دار طبقے سے ہوتی ہے؟ پاکستان میں تو زیادہ انڈائریکٹ ٹیکسنگ ہے نا. ڈائریکٹ ٹیکسز تو بہت ہی کم لوگ، 7-8 لاکھ 10-12 لاکھ لوگ دیتے ہیں. ڈائریکٹر صاحب میری تو اچھی خاصی تنخواہ کٹ جاتی تھی، لیکن میرے جو بزنس مین لوگ میرے سے زیادہ اچھی لائف گزار رہے ہیں دوست، وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو کوئی ٹیکس نہیں دیتے. اب ان کو کون بندہ چاہیے؟ وہ تو ویٹ کر رہے ہیں اپنے بزنس کو 2 نمبر طریقے سے چلانے کا. اس لیے تو جتنا بزنس مین طبقہ ہوتا ہے آج بھی وہ نواز شریف کو کہے گا وہ آ جائے یار، کیوں کہ وہ خود بھی کھائے گا، میں بھی کھلائے گا. تو بیسیکلی وہ اتنا سبمٹ کر چکے ہیں اس 2 نمبری کو کہ ان کو چاہیے ہی 2 نمبر ہے بندہ، 1 نمبر چاہیے. جو ہی خان صاحب آئیں گے وہ کہیں گے یار ہمیں تو تنگ کر دیا اس نے. مجھے اجازت دیں، یہ بالکل ٹھیک کہی ہے آپ نے بات. یہ انسان کا نا ایک مائنڈ ہوتا ہے، نسلیں اس میں پیدا. یہ جو مسلی ہوتے ہیں کتنے طاقتور ہوتے ہیں مسلی، یہ ذمہ داروں کے نیچے کام نہیں کرتے ہیں، ان کی وہ عورتوں کے ساتھ زیادتیاں بھی کرتے رہتے ہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں. یہ تو جنگوں والی بات تو بڑی پرانی ہے، میں تو ادھر آپ کو مزاروں اور مسلیوں کی بات بتا رہا ہوں. چودھری مسلی کی بیگم کے ساتھ زیادتی بھی کر لینا، کوئی ایک آدھ بندہ ہی ہوگا جو بولے گا. یہ سارا کچھ ہوتا ہے ادھر پاکستان میں ہوتا ہے. جنگوں والی تو بڑی پرانی بات ہے، لیکن آج کا جو نگر ہے نا، اس وقت کا جو نگر ہے وہ مسلمان ہے. نگر اگر نگر کو آپ لیں نا، وہ ہے کہ ایک ایسا بندہ جس کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے. مجھے بتائیں ایک عیسائی کو آپ پاکستان میں مار دیں تو ڈاکٹر بھائی آپ کی بات کا مطلب پھر یہ نکلتا ہے، جو میں اسیس میں نے کیا، کہ جو ایک ایوولوشن بھی تو ہوتی ہے انسان کے اندر.
یعنی کہ انسانی لائف سٹارٹ ہوئی، اس کے بعد سے انسان ایوالو کرتا کرتا آج ہم اس تک پہنچ گئے ہیں، چاند اور گلیکسیز کی اور ڈفرینٹ یونیورس کی باتیں کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ جو ہم لوگ ہیں، ہم لوگ صحیح طرح ایوالو ہی نہیں ہوئے، تو مسلمان تو دور کی بات ہے. نہیں دیکھو، اب پرابلم یہ ہوا ہے کہ ہم نے مسلمان ہونا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو فرائض ہیں، یہ تو اسلام کا رپورٹنگ سسٹم ہے. نہیں، ٹھیک ہے اسلام نا؟ کا مین سسٹم تو یہی ہے نا کہ اللہ کی بات کرو، صرف اللہ. اور جو دیکھیں، جو جو بندہ عبادت، اصل میں عبادت جو ہے نا، اس کو ہی غلط سمجھا ہے نا. مولوی نے عبادت کا مطلب تو سمجھایا نہیں کسی کو صحیح معنوں میں. دیکھیں، عربی کا لفظ ہے یہ عبادت، ٹھیک ہے نا، یہ اردو کا لفظ نہیں ہے. اس کا اوریجن ورڈ کیا ہے؟ عبد. ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے بالکل. عربی ایک واحد لینگویج ہے جس کا ہر لفظ 3 لیٹر ورڈ سے اوریجنیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عبادت سمجھنے کے لیے آپ کو جب تک عبادت سمجھ نہیں آ سکتی، اللہ نے کہا نا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو یعنی کہ ہم لوگوں نے اپنے خدا بنائے ہوئے ہیں، یعنی کہ مانتے نہیں ان کو، لیکن ان کے آگے ہم سبمسو ہیں. ہماری جو مینٹالٹی، یہ جو انگلش کا لفظ آپ سبمسی بول رہے ہیں، میں اس کا آپ کو عربی مطلب سمجھا رہا ہوں، سنیں آپ. عبادت جو ہے وہ نکلا کس سے ہے؟ عبد سے. عابد بھی اسی سے نکلا ہے، عبودیت بھی اسی سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کا اوریجن ورڈ عبد ہے. اور یہ عربی واحد لینگویج ہے جس میں سے جتنے بھی لفظ اوریجن سے نکلتے ہیں نا، وہ اپنے اوریجن ورڈ سے انٹیکٹ رہتے ہیں. انگلش ایسی لینگویج نہیں ہے. انگلش میں اگر گیو دینا ہے تو گیو آپ، اس کے آخر میں پریپوزیشن اپ لگائیے نا، تو اس کا مطلب بالکل الٹ ہو گیا، یعنی چھوڑ دینا. رائٹ؟ گیو آپ کا مطلب چھوڑ دینا ہوتا ہے، گیو کا مطلب دینا ہوتا ہے. جب کوئی بھی پریپوزیشن نہ ہو تو گیو کا سٹینڈ لون مطلب ہوتا ہے دینا. رائٹ؟ تو اب عربی ایسی لینگویج ہے کہ اس سے 100 لفظ بھی آپ بنا لیں گے اس کے اوریجن ورڈ سے، تب بھی وہ اپنے اوریجن ورڈ سے انٹیکٹ رہتے ہیں. اس لیے اللہ نے اس لینگویج کو چوز کیا ہے قرآن مجید اتارنے کے لیے. ٹھیک ہے، اب اللہ نے جب بولا کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت کو سمجھنے کے لیے عبد کو سمجھنا پڑے گا، ورنہ آپ کو عبادت سمجھ نہیں آ سکتی. وہاں پہ عبداللہ نام رکھا جاتا تھا، رائٹ؟ عبد الرحمن رکھا جاتا تھا. اچھا، اب میں آپ کو عبد سمجھانے لگا ہوں. عبد سمجھنے کے لیے آپ کو رسول اللہ کے زمانے میں جانا پڑے گا. وہاں عبد اور ایک وہ ہوتا تھا، اور ایک ہوتا تھا کیا کہتے ہیں اس کو، مولا. 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں. کوئی کسی کا مولا ہوتا تھا یا وہ اس کا، جیسے بلال حبشی جو تھے وہ عبد تھے، غلام. اس کا اردو ترجمہ ہے غلام. ٹھیک ہے، ملازم نہیں ہے. ملازم 8 گھنٹے کا ہوتا ہے. میں اب نووا کیمیکل میں آرکیٹیکٹ ہوں. 8 گھنٹے کے بعد اگر مجھے ان کو میری سروس چاہیے تو میرے ریٹرن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم آپ کو ڈبل پے کریں گے. ٹھیک ہے، اگر میں انکار کر دوں کہ سر میرے فیملی پرابلم ہے، میں کام نہیں کر سکتا، وہ مجھ سے کام نہیں کرا سکتے. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے ملازمت کا کانسیپٹ جو یہ نیو ایرا کے اندر آیا ہے. اس وقت عبد کا کانسیپٹ تھا. عبد ہوتا تھا 24 آور کا سبمٹیو، اور ایون اس کی عزت آبرو، یہ بھی لا تھا وہاں پہ کہ اگر اس کی عزت آبرو کو اس کا مولا بھی 4 کر دے گا، اس پہ کوئی کیس نہیں ہوتا. اس کو ایون جان سے بھی اگر مار دے گا، سنیں آپ، عبد کو اس کا مولا اگر جان سے بھی مار دیتا تھا تب بھی اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کا غلام ہے. عربی لفظ غلام عربی کا نہیں ہے، وہ عبد ہے. اچھا سنیں اب آپ، یہ جو عبد کا لفظ ہے، یہ بیسیکلی ابھی آپ نے جو انگلش کا لفظ بولا ہے، ٹوٹل سبمیشن ٹو دا ول آف گاڈ، اس کو عبد کہتے ہیں. اور اسی کو معراج بھی ہے. دیکھیں ہمارے نبی کے کتنے نام ہیں؟ 99. معراج کس نام کو ہوئی ہے؟ عبد کو. آپ 15واں سپارہ سنیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ ونریہ. ٹوٹل سبمٹیو جو کنڈیشن ہے ہمارے نبی کی، اس کو معراج کرائی ہے اللہ نے. اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کو، اپنے غلام کو اوپر لے گیا. یہ آیت معراج کی ہے نا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ ونریہ. ٹھیک ہے، تو یہ جو ٹوٹل، اگر ہم کسی شخص کو، کسی قوم کو، کسی غاصب کو کے علاوہ اللہ کو ٹوٹل سبمٹ کر دیں، تو یہ بیسیکلی اس لیے اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں پیدا کیا کہ تم مجھے ٹوٹلی سبمٹڈ ہو، سوتے ہوئے بھی، جاگتے ہوئے بھی، اٹھتے ہوئے بھی. جب کوئی یتیم کو مال کھا رہا ہو تو بولنا ہے، نہیں بولنا ہے تو
دیکھیں میرے سے کسی نے، میرا دوست ہے مشہود مرشد، وہ ادھر واٹر لو کے اندر اس کا ہوٹل ہے کلے ہینڈی کے نام سے، تو ہم اس کے پیٹیوں میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، تو اس نے مجھے پتا ہے یہ لوگ نماز کیوں پڑھتے ہیں، بزنس مین ہے وہ. میں نے کہا یار نماز جو ہے اسلام کا رپورٹنگ سسٹم ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے 5 دفعہ آؤ مجھے بتاؤ کیا کیا ہے. تم بزنس میں جاتے ہو، میں اسکرم پہ کام کرتا ہوں، میں نے اس کو نالج ہی یوز کی ہے. ویسے تو یہ سب سے بڑی عبادت ہے. دیکھو پہلی عبادت تو یہ ہے نا، کوئی آدمی اس سے تو ایگری کرے نا کہ ہاں میں اپنے آقا کے پاس جاؤں گا اور جا کے اپنے معاملات ڈسکس کروں گا، رپورٹ کروں گا. ایک آدمی رپورٹنگ سے انکار کر دے، اس کو تو اگر اس کو بادشاہی نظام میں دیکھا جائے، یعنی اکبر بادشاہ اگر کسی بندے کو بولے اس کو میرے پاس لے کے، اور وہ کہے جی میں، اس کو بولو میں نہیں آ رہا، تو کیا ہوگا؟ اس کی تو وہ گردن اتروا دے گا. تو پہلا کام تو ہے کہ رپورٹنگ پہ تو ایگری کرو نا. اب ایک بندہ رپورٹنگ سے ہی ایگری نہ کرے، اس کی تو پکڑ پہلے ہوئے گی، کہے گا واٹ. میں اب اسکرم، ہم کام کرتے ہیں ایجائل میتھڈالوجی پہ. ہماری ایک اسکرم میٹنگ ہوتی ہے، پھر ایک اور میٹنگ ہوتی ہے، ایک رپورٹنگ سٹرکچر ہوتا ہے ہر میتھڈالوجی کا، واٹر فال کا اور ہوتا ہے. تو اگر میں جتنا بھی انٹیلیجنٹ ہوں، اگر میں ان میٹنگز میں نہ جاؤں، اگر میں جتنا بھی انٹیلیجنٹ ہوں، اگر میں ان میٹنگز میں نہ جاؤں، میں جتنا بھی انٹیلیجنٹ ہوں، اگر میں ان میٹنگز میں نہ جاؤں، یار یہ آپ کو کس کو پکڑائیں گے؟ یہ خان صاحب جو آئے ہیں ابھی، جی بہت شکر. تو اب جو ٹوٹل سبمیشن ہے اس کو معراج ہے. کوئی شخص دنیا میں اللہ کو ٹوٹل سبمٹ کر دے تو اس کے درجات کی بلندی کی اس کو نوید ہے. اگر تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ان کو معراج ہوئی ہے اسی کے اوپر. تو بیسیکلی خدا جب یہ کہتا ہے نا میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہیں ٹوٹل سبمیشن کے لیے پیدا کیا ہے. مجھے ٹوٹل سبمٹ کرو. یہ نہیں ہے ایک جگہ تو قرآن میں آتا نہیں ہے کہ ادخل السلم کاف، اسلام میں داخل ہونا تو پورے کو پورے ہو، آدھے کیوں ہونا ہے؟ آدھے کو تو میں مانتا ہی نہیں ہوں. تو بیسیکلی یہ جو سبمیشن کا اگر کوئی حقدار ہے تو وہ خدا کی ذات ہے. ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ ہم نے لوگوں کو، غاصبوں کو، لٹیروں کو، ان کو سبمٹ کر دیا. مجھے اجازت ہے، آپ حضرات کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اتنا دیر میرے پاس نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ بڑی اچھی گفتگو رہی آپ کے ساتھ. زبردست جی، بہت زبردست. اچھا بی ایف بگ ٹی، رسپیکٹ، بہت بہت شکریہ. جی بھائی. بی ایف ٹی جی بھائی ایک بھائی. نیوز ہے، ابو افضل بھائی. ہمارے ککڑ صاحب کا کہنا ہے کہ تمام اوورسیز پاکستانی جو ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، حکومت جو ہے ان کو ہر ممکن مدد اور سہولت فراہم کرے گی. اور دوسری ایک خبر سر یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ ایسے عناصر کو جو ہے نا ان کو ایکٹیو کیا گیا ہے کہ جو بھی آپ ہمارے پاکستانی اوورسیز جو پاکستان جاتے ہیں تو ان کے پاسپورٹ کسی طریقے سے جو ہے نا ان سے چرائے جائیں گے یا چھینے جائیں گے. اور جیسے کہتے ہیں نا کہ اغوا برائے تاوان، تو آپ کے پاسپورٹس کو اغوا کر کے تو آپ سے تعاون مانگا جائے گا. یہ جو ہے ایک نئی حکمت عملی جو ہے تیار کی گئی ہے، اس لیے کیونکہ جب ہم لوگ ریمیٹنس اب نہیں بھیجیں گے تو یہ اب ڈائریکٹ جو ہے نا چوری اور ڈکیتی پر اتر آئے ہیں. تو اس پر پلیز بات کیجیے گا. جی پہلا تو ہے نمبر 1، جیسے وہ ریمیٹنس کے بارے میں انہوں نے بولا تھا نا کہ آپ ریمیٹنس بھیجو اور ہم آپ سے فیس نہیں لیں گے اور آپ کے گھر تک پیسے پہنچائیں گے اور آپ کو انعامی اسکیم دیں گے. اس کا مطلب ہے ان کو ہرٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح جب یہ کہہ رہے ہیں انویسٹمنٹ، اصل میں جو یہ نگران حکومت ہے نا، جس نے 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے، جنہوں نے خان پہ 200 کیس لگائے ہیں، تو یہ جو کچھ کہے گی نا تو میرے خیال میں آپ اس کے اپوزٹ جانا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کو بولے گی چائے پیو آپ کافی پیو، یہ بولے گی کافی پیو آپ چائے پیو. ابو حمدان، یس یا نو؟ بالکل ایسے ہی. اچھا، اب جب یہ کہہ رہے ہیں انویسٹمنٹ کرو، اس کا مطلب ہے انویسٹمنٹ نکالو. جب یہ کہیں گے نا اوورسیز آ کے انویسٹمنٹ کرو، میں سارے اوورسیز کو بولوں گا انویسٹمنٹ اپنی نکالو پاکستان سے. ٹھیک ہو گیا. جب یہ کہتے ہیں بینکوں میں پیسے نکالو، اس کا مطلب ہے پیسے بینکوں سے باہر نکالو. اور ایک اوسی بھائی نے کل بڑی اچھی بات کی تھی کہ آپ کے پاس اگر کسی پاکستانی کے پاس 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 10 لاکھ کروڑ جتنا بھی پیسہ ہے، اگر کسی کے پاس پیسے پڑا ہوا ہے
جی بھائی جی بھائی مفتی بھائی جی جی میں ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے، مائنڈ نہ کیجیے گا پلیز، جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. میں نے اکثر یہ چیز نوٹ کی ہے، براڈس کے اوپر ماشاءاللہ اچھی گفتگو چل رہی تھی. میں نہیں کہتا کہ اٹ واز ناٹ، بٹ ہمیں جو ہے نا، ہم لوگ کرنٹ حافظ بھائی خیریت کیا ہوا؟ گر گئی تھی براڑ یار. اچھا صحیح، رپورٹنگ ہو رہی ہوگی. میں نے بات شروع ہی کی. دیکھو میں اصل میں یہی چیز کی نشاندہی کر رہا تھا ابھی. کہ بھائی اوپر آ جاؤ. وعلیکم السلام. مفتی بھائی کو لے لیں کیونکہ ادھر بی مجھے ایف ٹی بھائی کدھر نظر نہیں آ رہا. بیٹھے ہیں نیچے ہی ہیں. ظفر بھائی بھی آ گئے. بی ایف ٹی بھائی کدھر ہے؟ نیچے ہی ہے، باہر تو نہیں نکل گئے. مجھے کیوں نظر نہیں آ رہا؟ وولٹیج اور کون ہے؟ مسٹر خان. وعلیکم السلام. کہاں چلے گئے بی ایف ٹی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ کیا ہوا اللہ بروڈ کو؟ وبرکاتہ. میں تو آرام سے نیچے بیٹھا تھا، یکدم ہی پتہ چلا کہ بروڈ کا کوئی جی درم تختہ ہو گیا. نہیں پتا سر، آگے بی ایف ٹی اٹھا لیں سر. سر پتہ نہیں ایک دم سے وہ کہہ رہے کہ براڈ گر گئی تھی. سر اصل میں ابھی ماشاءاللہ کافی اچھی ڈیبیٹ چل رہی تھی. وہ ڈاکٹر علی ڈوگر صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور 2-3 بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہ براڈ چل رہی تھی، مطلب وہی بات کر رہے تھے. ہم لوگ بیٹھے تو سن رہے تھے. تو اچانک سے علی بھائی جو ہے نا، انہوں نے اجازت چاہی، وہ چلے گئے. تو اس کے بعد میں نے جو ہے نا گفتگو شروع کی، کیونکہ میں نے جو ہے نا بی ایف ٹی بھائی بات کر رہے تھے، میں نے ان کو ٹوکا. تو میں کچھ نیوز پہلے تو میں نے دی، اور میں کچھ بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں جو ہے ابھی بیٹھ کے یہاں پہ نا، میں کچھ دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں کہ سر ہم لوگ کرنٹ سچویشن سے ہٹ جاتے ہیں اور سلیوشنس جو ہم لوگ جو ہمارا جو مین مدعا ہے اس سے ہٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہمارے بھائی کچھ آتے ہیں، وہ پاسٹ کی باتیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اور کچھ ڈبیٹس جو ہے نا وہ پرانی جو روایات یا پرانی ہسٹری میں جو پاسٹ میں ہوا، وہ تو سب ہمیں پتہ ہے کیا ہوا ہے ہمارے ملک کے ساتھ. تو اب میں نے بات جب شروع کی کہ پاکستان کے اندر جو ریمیٹنس کی بات ہو رہی تھی، بظاہر جو ہمارے کاکڑ صاحب نے ایک بیان دیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے میری نظر سے گزرا ہے کہ پاکستانی اوورسیز پاکستانیوں پاکستان میں سرمایہ کاری کریں اور حکومت پاکستان ان کو ہر ممکن مدد اور سہولت فراہم کرے گی. ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی ایک نیوز دی ہے کہ ایک نیا جو ہے وہ لوگوں کو کچھ ایکٹیو کیا گیا ہے، جو کہ جیسے کہ اغوا برائے تاوان ہوتا تھا، تو اوورسیز پاکستانیز کے جو ہے پاسپورٹ ان کو اغوا کیا جائے گا اور پھر ان سے جو ہے نا تاوان وصول کیا جائے گا. اس پر بات کر رہے تھے، تو میں نے اس کو کہا ہے اپنا بی ایف ٹی بھائی کو کہ اس پہ بات کرتے ہیں. تو ہوا یہ کہ اچانک جو کچھ بھائی جو نئے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ اترنا شروع ہو گئے، نکل گئے وہ یہاں سے، اور اس کے بعد براڈ گر گئی. سر جی بی ایف ٹی بھائی. کوئی بات نہیں، دیکھو یہ پارٹ آف لائف ہے. میں نے آئی تھنک پہلے بھی بولا تھا کہ جب آپ کوئی کام کی بات کرتے ہو نا، جو کمپنی کو ہو رہی ہو، تو ظاہری بات ہے وہ آپ کے اگینسٹ جائیں گے. اس پہ آپ نے دل برداشتہ نہیں ہونا. بیک اپ اکاؤنٹ رکھیں. آپ سب بھائی بہنوں سے ریکویسٹ ہے. اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ پلیز آپ ہر بندہ نا اپنی بات کو چھوٹا سے چھوٹا رکھو. کچھ ہمیں پتہ نہیں ہے کس ٹائم بھی آپ کی براڈ گر جاتی ہے. تو کوشش کریں جو بھی آپ کا کوشچن بھی شارٹ رکھے اور آنسر بھی شارٹ رکھے. اس سے کیا ہوگا کہ وہ میسج زیادہ کانوں تک جائے گا. کیا خیال ہے ابو حمدان بھائی؟ بالکل زبردست، ایسے ہی ہونا چاہیے سر. کیونکہ اب وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے، تو ساتھ ساتھ میں آئی تھنک روٹیٹ کرتے ہیں. میں بالکل آخر میں آؤں گا. پہلے ہائی وولٹیج سے لیے آپ روٹیٹ کریں.
मैं आता हूँ जी। हाई वोल्टेज भाई आपके पास आते हैं, हाई जी वोल्टेज जी भाई। हाई वोल्टेज भाई आप नहीं निकले, हम में से कोई भी नहीं निकला था, ब्रॉड ऑटोमेटिकली गिर गई थी, सब बाहर गिर गए थे जी। जी नहीं, जी सर। मैं समझा शायद आप सोच रहे हैं कि शायद मैं गया हूँ तो ब्रोड गिर गई, मुझे खुद नहीं समझ आई। मैं निकला हूँ, मैंने कहा आपकी बात नहीं कर रहा था मैं, कुछ लोग थे मैं जिनकी बात कर रहा था, आपको मैंने नहीं किया सर पॉइंट आउट सर। नो टेंशन, नहीं नो नहीं, टेंशन सर मेरे भाई। जी लेट्स मैं मूव खुद फॉरवर्ड, मूव तो फॉरवर्ड। जी 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 अभी जो बात मैं कर रहे हैं मुझे इसके एक बारे में बात आप की क्या समझ नहीं आ रही, ये काल ही हो गई थी पहले काल ही हो गई थी। जी जी रिपोर्टिंग सर रिपोर्टिंग। अच्छा जैसे अभी भाई वीएफटी भाई ने बात की कि हम अपनी कन्वर्सेशन को शॉर्ट रखें और हम लोग पॉइंट जो है ना उसको एक वैलिड पॉइंट रखें और जो कि जिसका कोई मीनिंग हो और मैसेज हो जिसको हम लोग डिलीवर कर सकें लोगों तक, तो उस किस्म की हम लोग जो है ना कोशिश किया करें कि शॉर्ट मैसेज शॉर्ट अप टू द पॉइंट हम लोग जो है ना अपनी कन्वर्सेशन रखा करें। जी सर। अच्छा लाला नहीं आए, लाला आए दो दफा आए, एक दफा उठाया लाला निकल गया, लग क्या समझ नहीं, क्या पता। बीएफटी भाई बिजी होंगे, सब निकल गए ब्रॉड से, उनको निकाला तो किसी ने भी नहीं है, वो खुद बिजी होंगे कोई क्योंकि बात नहीं। मानी भाई एक बार आप रिक्वेस्ट कर दें, ठीक है? मानी भाई एक बार एक ओके रिक्वेस्ट कर दें, ठीक है? ओके फहीम भाई को भी कर दें और लाला को भी कर दें और ओसी भाई ओसी को भी, भाई जो को भी हमारे कर रहा हूँ, ओसी रेगुलर भाई हैं, को भी। खालिद भाई को भी। अच्छा जो सर जो ये हमारे है रेगुलर हैं। जी 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 जी, बीएफटी ओवर भाई टू यू, ओवर देखें, अभी हम लोगों ने बात करनी है रेमिटेंस की पुरजोर तरीके से। जैसे हम लोग पहले अगर हम लोग दूसरे गियर पे जा रहे थे तो हम लोग अभी जाएंगे फुल 1000 की स्पीड पे 1000 RPM पे। अभी हम लोगों ने स्टार्ट करना है इस चीज़ को। आप लोगों ने इंशाल्लाह। पाकिस्तान 1 रुपया नहीं भेजना, आप लोगों ने पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई सरमायाकारी नहीं करनी, आप लोगों ने पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टी कोई गाड़ी किसी चीज़ को आपने नहीं ख़रीदना। आप लोगों ने पाकिस्तान के अंदर जो आपके अहलो अहबाब हैं आप लोगों ने उनको ये ताकीद करनी है कि आप लोगों ने पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की ऐसी खरीदारी नहीं करनी जिसकी मद में टैक्स जाता हो। आप लोगों ने मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में ख़रीद फरोख्त की आप लोगों ने बाइकआउट करना है मुकम्मल तौर पर। आप लोगों ने किसी किस्म के कोई बिल्स नहीं अदा करने, आप लोगों ने अच्छा एक किसी मिनट, किस्म की कोई रेमिटेंस अच्छा पाकिस्तान नहीं भेजनी। जी सर। एक चीज अगर मैं ऐड कर लूं अबू हमदान भाई, देखो बाज पाकिस्तानी जो लोग हैं ना वो बेचारे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है? खान से मोहब्बत ज्यादा लोग करते हैं, तो एक चीज पे हमने थोड़ा सा कंसल्टेशन करनी है। वो इनायत लाल आएंगे, वो पाकिस्तान होके आती हैं, ओसी भाई और बाकी हमारे भाई, उनसे हम एडवाइस लेंगे। तो जहां तक है ना गैस और बिजली का बिल है, इसको हम अभी इसमें ऐड नहीं करते। रीजन बीइंग कि मुझे किसी ने बताया कि वहां पर बीएफटी फाइन बहुत ज्यादा होते हैं। एग्जाम्पल, किसी का 1000 रुपए बिल है तो फाइन भी तकरीबन 500 या 1000 होगा, 50% से ज्यादा फाइन होता है। तो वो अगर कोई गरीब बंदा है, मे बी वो बेचारे को अफोर्ड नहीं होगा। तो एक को प्रैक्टिकल काम करते हैं। एग्जाम्पल, किसी ने कपड़े लेने हैं, वो तो बर्दाश्त कर सकते हैं, कपड़े तो हर बंदे ने पहने। कोई जूता लिया हुआ है वो भी हर बंदा ले सकता है, जरूरत नहीं है दूसरा जूता लेने की एटलीस्ट 8 फरवरी तक। तो गैस और बिजली का जो है वो चलो इनको टैक्स टू जो भी जा रहा है, मगर रिमेंबर ये बड़े लोगों के लिए हम कह रहे हैं, जो अमीर हैं, जो क्या कहते हैं जिनका 1000 में बिल आता है। जो गरीब है जिसका 5000 10,000 का बिल है, उनको अभी इसमें हम ऐड इसलिए नहीं कर रहे कि वो लाला पाकिस्तान विजिट करते हैं, उनको पता है कि क्या एक्चुअल होते हैं या वो कोई इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। मगर बाकी 99% आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं, और उसमें मैं चाहता हूं कि और भी चीजें आप ऐड करें। मसलन आप चीनी ले रहे हो, चीनी कम कर दो। अगर आप 2 चम्मच खाते हो 1 चम्मच खाओ अपने वजह। अगर आपके घर में 10 बल्ब है वो 5 बल्ब जलाओ, 5 बल्ब ही ना जलाओ, ठीक है ना? जैसे रोशनी आती है अपनी सारी बिजलियां बंद कर दो। आप कोशिश करो, अगर आप 10 हीटर जगा रहे हो तो 1 हीटर लगाओ या 2 कम कर दो। अगर आप एयर कंडीशन लगा रहे हो, मुझे नहीं पता, किसी जगह पे ठंडी होगी किसी जगह पे गर्मी होगी, तो आप इलेक्ट्रिसिटी आप कौम के लिए भी बचा रहे हो और टैक्स देना भी कम कर रहे हो और पैसे भी अपने बचा रहे हो। तो हमारा मेन बेसिकली अबू हमदान भाई जो बताना चाह रहे हैं ना, कि सारे पाकिस्तान के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए मैसेज है कि खरीदारी को कम से कम आप अगर 0 पे नहीं ला सकते, 50% उसको आप कट करें। सब लोग आप खान से प्यार करते हैं, खान के लिए कुर्बानी देते हैं। खान को ना आपकी कुर्बानी की जरूरत है, ना आपके खून की, ना जान की।
نہ ایون آپ کے مال کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہے، مگر یہ 8 فروری تک آپ اپنی بچت کر لو، آپ کے پیسے آپ کی بچت، اپنے بچوں کے لیے پیسے سیو کر لو، خرچ نہ کرو. ہم آپ سے صرف ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ 8 فروری تک کوئی چیز خریدو نہیں. اوبیسلی کھانے کی چیزیں آپ نے خریدنی ہے، مگر ایسی کوئی چیز نہ خریدو جس پہ آپ کو ٹیکس دینا پڑے. مطلب آپ کو پیپسی کی بوتلیں پی رہی ہو، اس سے بندہ مر نہیں جائے گا اگر 1-2 ہفتے کے لیے 1 مہینے کے لیے آپ پانی پی لو، ٹھیک ہے نا. یا اپنے جو گھر کی جو مشروبات ہوتے ہیں، نیمبو کا پانی ہو گیا یا جو بھی آپ کی لسی وسی ہے، جو بھی مجھے نہیں پتا، بٹ کوشش کرو کم سے کم. جہاں پر آپ چائے لے رہے ہو، پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس میں آپ کو بتاؤں چائے پہ ہوتا ہے، اور پاکستان تیسری چوتھی قوم ہے جو خود چائے نہیں بناتی مگر چائے پیتی ہے. تو کوشش کرو کہ چائے کا پینا کم کر دو. سگریٹ اگر کوئی پی رہا ہے، ویسے بھی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس کا پینا آپ کم کر دو. میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا کہ چیزیں آپ بالکل بند کر دو، جو بھی آپ نے کرنا ہے اس کی مقدار کم کر دو. ٹیکس سب سے زیادہ پیٹرول آئل پہ لگتا ہے، سب سے زیادہ گیس بجلی پہ لگتا ہے، سب سے زیادہ آپ کا سگریٹ پہ لگتا ہے، تمباکو کی چیزوں پہ لگتا ہے. فورن امپورٹڈ ہوتی ہیں، ہاگنڈاز آئس کریم، بین اینڈ جیری آئس کریم ہوگی، آپ کے امپورٹڈ شیمپوز ہو گئے، امپورٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی چیز آپ کو باہر کی ہے اس کو لینا بند کر دو پلیز. صرف 2-4 مہینوں کے لیے کوشش کرو کہ بھئی آپ جتنا بھی کم سے کم کر سکتے ہو، یہ آپ خان کی مدد کرو گے، ٹھیک ہے نا. تو باقی میسج آپ لوگوں کے پاس ہے. اچھا یہ تیمور بھائی کو میسج کہہ رہے ہیں، تیمور بھائی آپ کو ہم سیڑھی پھینکتے ہیں، آپ اوپر آ جائے پلیز. وہ آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں. اوکے جی تیمور بھائی اوور ٹو یو. السلام علیکم تمام بھائیوں کو. سر وہ آپ کی میسج آپ کا زبردست ہے. یہ جو ہے نا ڈالر شالر اور جو بھی ہے اپنے پیسے اپنے پاس رکھنے والا، لیکن وہ چائے کا اور جو مطلب امپورٹڈ سٹف یوز کرنے کا نا تھوڑا سا میں آپ سے اختلاف کروں گا، کیونکہ جتنا آپ زیادہ امپورٹڈ سٹف یوز کریں گے اتنا بیلنس آف پیمنٹ میں فرق آئے گا، حکومت کو اس کا فرق پڑتا ہے. آپ نے روپیوں میں پیسہ دینا ہے. اگر آپ باہر سے نہیں بھیج رہے، پاکستان میں کما رہے ہیں تو تیمور بھائی 1 منٹ، تیمور بھائی 1 منٹ، ایک منٹ سوری، آپ نے مائنڈ نہیں کرنا. لاجک اور بیلنس شیٹ میں آپ کی فگر بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے، مگر ابھی سیناریو میں نا یہ آپ کی انفارمیشن تھوڑی سی آگے پیچھے ہے. ریزن بھی جب کنٹینر یو کے سے چلتا ہے نا، وہ جاتا ہے پانی کے جہاز میں، ٹھیک ہے، جو بھی ہے، یا جب یو ایس اے سے چلتا ہے تو وہ کم از کم اس کو 4 ہفتے لگتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب تک وہ پہنچے گا الیکشن تو ہو گیا ہوگا. ابھی اگر آپ کوئی چیز لے رہے ہو نا، یہ آلریڈی مارکیٹ میں آئی ہوئی شیلف پہ چیز پڑی ہوئی ہے. آپ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ شیلف پہ جو چیزیں پڑی ہیں نا، اس کو ہم کہہ رہے ہیں بوائک آؤٹ کرو. جو دکان میں آلریڈی پیٹرول اسٹیشن میں آپ کی چاکلیٹ پڑی ہے، کیڈبری چاکلیٹ پڑی ہے، ڈیری ملک، مارس بار پڑی ہے، وہ آلریڈی لوگوں نے خرید کے وہ آلریڈی پڑی ہوئی ہیں. تو جب آپ خریدو گے نا دکان سے، تو اسٹریٹ اوے آپ گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہے ہو. آپ کی بات میں وزن ہے، مگر وہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے. ابھی شارٹ ٹرم میں میرے خیال میں آپ ایگری کرتے ہیں کہ نہیں؟ شارٹ ٹرم میں تو مارکیٹ میں پروڈکٹ پڑی شیلف پہ پڑی ہوئی ہے. جی اوور ٹو یو تیمور بھائی. میں بھائی کی بات میں آپ ایک کی چیز بات ایڈ کروں سمجھ گا. گیا ہوں کہ تیمور بھائی ایک منٹ، سوری میں آپ کو کٹ کر رہا ہوں. سر دیکھیں، آپ باہر سے کوئی شپمنٹ آتی ہے، کوئی جہاز آتا ہے باہر سے، ابھی بھی آپ کے ملک میں کوئی جہاز کھڑے ہوں گے سی پورٹس پہ، یا 1-2 دن میں کوئی ایسے سی پورٹس میں آپ کے پاس فوڈ سٹف یا کوئی بیرون ممالک سے جو بھی برانڈز چیزیں ہیں وہ آ رہی ہوں گی، جو کہ آپ کے سی پورٹ پہ وہاں پہ اس نے لینڈ کرنا ہے یا آپ کے سی پورٹ پہ اس نے پارک کرنا ہے. تو اس کے پہلی چیز ہے کہ آپ کو وہاں پہ آپ کے جو سی پورٹس ہیں وہاں پہ ان کا کرایہ لگتا ہے، اور دوسری بات جو آپ کے پروڈکٹس آتی ہیں ان کی کسٹم ڈیوٹی وہاں پہ پے ہوتی ہے. آپ اس چیز پہ ذرا غور کریں سر. نہیں سر، میں تو ہمیں ان چیزوں کو کاٹنا ہے. جی سر، ہمیں ان سر چیزوں مجھے کو پلیز اس کا جواب دینا ہے. میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات. دیکھیں، وہ جو بی ایف ٹی بات کر رہے ہیں اس سے میں ایگری کرتا ہوں کہ ان کا خیال ہے کہ جو چیزیں آئی ہوئی ہیں ان کو خراب کریں، کہ بھئی ان کا نقصان ایسے ہوگا اگر ہم نہیں خریدیں گے تو باہر سے جو آئیں گی وہ تو آئیں گی. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں نا کرائے شرائے والی، سر بات وہ اس سے میں ایگری نہیں کرتا ہوں، کیونکہ ہم پیسے دیتے ہیں روپیوں میں. اگر باہر سے پیسے نہیں نہ آ رہے، پاکستان کا مسئلہ یہ ہے اس کے پاس ڈالر نہیں ہے، تو باہر سے جو بھی چیز منگوانی ہے اور ڈالر میں منگانی ہے، تو وہ کرایہ دیں، ٹیکس دیں، جو مرضی کریں. بیلنس ان کی بیلنس شیٹ برابر نہیں ہوتی جب تک باہر کے ملک والے پیسے نہ بھیجیں اور یہ ایکسپورٹ نہ کر سکیں. اس کے علاوہ ان کے پاس ڈالر ہوتے ہی نہیں ہے. روپیہ تو یہ جتنا مرضی چھاپ سکتے ہیں. تیمور بھائی لیٹس کنسنٹریٹ آن جو اوریجنل میرا میسج تھا نا، اس میں آپ ایڈ کریں، سبٹریکٹ کریں. لیٹس اسٹک ٹو دی اوریجنل میسج. اس میں اوریجنل آپ کا بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے کہ ان کا جو سامان آیا ہوا ہے اس کو خراب کریں. ان کے ڈالر ویسے بھی ضائع ہوں گے، بعد میں جو آنا ہے وہ تو آنا ہے. وہ میں سمجھ گیا آپ کی بات.
बिग तो रिस्पेक्ट। और बाकी आप मैंने इसको भी एक मैसेज देना था सर कि अपने आप डॉलर खरीदें, पाकिस्तान में जो लोग हैं वो बैरूनी करेंसी खरीदें, सोना खरीदें, रुपए को डंप करें क्योंकि रुपया गिरने वाला है। ये इंशाल्लाह ओसी भाई आएंगे, इस पे हम डिटेल बात करेंगे। सोने का तो अभी मैं इनकरेज नहीं करता, क्योंकि सोना जब आप लेते हो तो वो ऑब्वियसली लोकल इकोनॉमी को फायदा होता है, मगर डॉलर में ये है कि वो क्या सफोकेशन होगी। आप ओपन मार्केट से खरीदो जहां से एक $60 भी लेता है, क्योंकि उसकी लिमिट होती है। सोना तो ऑलरेडी आपके पास पड़ा हुआ है। अगेन मेरी आई थिंक जो बात है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म में ना सोना इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ऑलरेडी आपकी मार्केट में पड़ा हुआ है, उसका ये टैक्स टूक्स दे चुके हैं और वो आपकी लोकल मार्केट में पड़ा हुआ है। तो उसमें क्योंकि एक्सचेंज बहुत ज्यादा होता है आपके रुपयों में, तो अगर डॉलर आप लेते हो ना तो उसका डबल इम्पैक्ट होता है। इमरान खान क्या कहते थे कि ये करप्शन करके पैसे चोरी करते हैं और फिर उसको डॉलर में बदल के और मुल्क से एक्सपोर्ट करते हैं। तैमूर भाई आपको याद है इमरान खान जो कहते थे डबल नुकसान? आप समझ गए ना तैमूर भाई? तैमूर भाई तो हम चाहते हैं, एक मिनट अबू हमदान भाई 1 मिनट, अबू हमदान भाई 1 मिनट, लेट जी 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 ये तैमूर मैं भाई आपकी आप बात से एग्री करता हूँ, लेकिन सोने का मैं थोड़ा सा कहता हूँ, अगर आपके पास पाकिस्तानी रुपए पड़े हैं ना, उससे अगर आप सोना खरीदते हैं तो वो इनको फायदा नहीं है, इनको नुकसान है। क्योंकि आप पाकिस्तानी रुपया जहां भी डंप कर रहे हैं इनको सख्त नुकसान है, क्योंकि वो इनकी बैक स्टे है। वो ये छापते हैं 22 करोड़ 24 करोड़ को वो चाहिए। पाकिस्तानी रुपए की पाकिस्तान के बाहर कहीं वैल्यू नहीं है, जीरो है वो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से भी आप रुपए को डंप कर सकते हैं आपको फायदा होगा, क्योंकि रुपया सख्त गिरने वाला है, सख्त। ठीक है, और हमारा इनको काम है नुकसान ही लोगों नुकसान है, इनको फायदा नहीं होगा। इन्होंने जबरदस्ती डॉलर कंट्रोल किया हुआ है, वो गिरना ही गिरना है। थैंक यू सर। अच्छा वेलकम तैमूर भाई। अच्छा अब इसको सिर्फ फॉर्मुलाइज करते हैं, फिर इसको बाकी भी राजर एंड क्रॉस टॉक ना सबको बारी बारी बीच में लेकर आते हैं। तो तैमूर भाई आपका पॉइंट बहुत अच्छा था, मगर मैं अगेन ओसी भाई को आने दें। मैं कमोडिटी के फेवर में अभी नहीं हूँ, क्योंकि कमोडिटी का साइकिल होता है वो मिनिमम 4 वीक्स का होता है, ठीक हो गया। और कमोडिटी की प्राइस ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है, वेयर एज डॉलर एंड पाउंड और दिनार जो भी है ना फॉरेन करेंसी, वो आपने इनसे छीनने हैं। और इसका एक ही तरीका है, बैंकों से तो आपको देती नहीं, मेरे ख्याल से 500 या 1000 तक डॉलर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे इनसे उठा सकते हो। ये भी आप कर सकते हो कि वो आपको बैंक रेट पे देते हैं, आप उठा सकते हो। मुझे एग्जैक्ट अमाउंट का नहीं पता, मगर 500 to 1000 डॉलर आप उठा सकते हो, कोई भी पाकिस्तानी नेशनल। एक ये भी तरीके आप उठा के उसको अपने पास रख सकते हो, अगर ये आपको नहीं देते, ज्यादातर नहीं देते। दूसरा क्या कर सकते हैं, ओपन मार्केट हर शहर हर जगह पे है, जैसे सुनार की मार्केट होती है इस तरह गोल्ड की भी मार्केट होती है। आप रिसर्च करें आपको पता चल जाएगा। वहां से आपने डॉलर खरीदना है, अपने पैसों को कन्वर्ट करना है, डॉलर हो पाउंड हो कोई भी फॉरेन, इवन चाइनीज येन भी आप खरीद लो, उसमें भी सिर्फ ये कि आप इनके पैसे अपने पास रखो। जी हमारे साथ आए हैं क्या कहते हैं मानी भाई। मानी भाई आप क्या कहते हैं इसके बारे में? इसको रोटेट करते हैं इंशाल्लाह। जी बिल्कुल बीएफटी भाई, बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। वो अमाउंट आप बता रहे थे तो मेरे ख्याल में 10,000 है, 10,000 आप रख सकते हैं। और ये सेम जो केस है ये ओवरसीज के लिए भी लागू होता है। ये जो ट्रैवल करते हैं वो भी जो है ना वो $10,000 से अबव के अमाउंट नहीं लेके जा सकते कैश में। नहीं आप समझे नहीं मेरा मानी भाई। मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन था ऑब्वियसली ये क्वेश्चन तो हमारा पहला जो अबू हमदान ने की उसको हम लेकर चलेंगे, मगर इसमें एडिशन ये था कि पाकिस्तानी बैंक से एक पाकिस्तानी कितने बाय लॉ पाकिस्तानी को अलाउड है कुछ करेंसी लेने के लिए, तो आप कितनी करेंसी पाकिस्तानी बैंक से उठा सकते हैं, ये क्वेश्चन था। 10,000 डेफिनेटली अलाउड नहीं है एक नॉर्मल पाकिस्तानी को, बिजनेसमैन के लिए है, मगर मेरा ख्याल नहीं कॉमन पाकिस्तानी $10,000 ले सकता है। जी अगर आप इसको कोई हाईलाइट करते हैं तो फिर चौधरी भाई के पास जाते हैं। जी मानी भाई। जिसके पास $10,000 होंगे वो नॉर्मल तो नहीं होगा। तो वो ये है कि नॉर्मल तो आई थिंक इसका मुझे आइडिया नहीं है बीएफटी भाई, आप रोटेट करें तो ये तो मेरे ख्याल में जिसके जितने होंगे वो निकलवा सकते हैं, इसका मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करता हूँ। देखो अगर आपने हज पे जाना है, उम्रे पे जाना है, या आपने बाहर किसी बिजनेस पे जाना है, टूरिज्म पे जाना है, या हॉलीडे पे जाना है, हर कंट्री का लॉ होता है, तो बाय लॉ आप अपने स्टेट बैंक से या किसी नेशनल बैंक से जाके रुपए दे के उसके अगेंस्ट डॉलर या दिनार खरीद सकते हैं। वो पता नहीं अभी वो लागू है या नहीं है, मगर हर कंट्री का ये लॉ होता है। तो आप अपना रुपया दे के पाउंड या डॉलर लेने में इसकी बात करूं, मैं उसी की कह रहा था ना 10,000 बीएफटी भाई, ये मुझे पता है इसका 10,000 है। अगर आप दे के बाहर किसी कंट्री में ट्रेवल करना चाहते हैं या आप बाहर से आना चाहते हैं, ये लॉ दोनों के लिए है $10,000 का। इससे ज्यादा अमाउंट जो है वो आप ना बाहर लेके जा सकते और ना वहां से ला सकते हैं। अच्छा ठीक हो गया। मैं सॉरी टू डिसएग्री, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया या मैंने सही सवाल नहीं किया।
میرا مطلب تھا پاکستانی بینک آپ کو کتنا دے گا. اگر 20 کروڑ عوام کو وہ 10,000 دینا شروع ہو جائے تو ایک دن میں پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا. آئی ڈونٹ تھنک سو. میرا کہنے کا مطلب تھا بینک سے آپ کتنے لے سکتے ہو, آپ کا اپنا نہیں. اینی ہاؤ لیٹس موو آن ٹو چودھری بھائی. چودھری بھائی آپ کے پاس آتے ہیں. چودھری بھائی. جی فہیم بھائی, اپنا بی ایف ٹی بھائی مینوں سمجھ نہیں آئی تھوڑے سوال دی, میں ہونی انٹر ہویا. کوئی مسئلہ نہیں بھائی, ہم ریپیٹ کرتے ہیں. ابو حمدان نے کوشچن رکھا تھا کہ یہ جو پاکستانی کی گورنمنٹ ہے یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستانی اوورسیز آؤ اور انویسٹمنٹ رکھو. تو میں نے ان کو بولا کہ آج کل جو ہماری گورنمنٹ ہے نا, جو قابض گورنمنٹ ہے, جنہوں نے 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے, پنجاب کے نہیں کرائے, کے پی کے کی نہیں کرائے, تو یہ عمران خان کے اگینسٹ ہے. تو یہ جو بھی بولے ہمیں چاہیے کہ اس کے اپوزٹ جانا چاہیے. اگر یہ آپ کو کہتے ہیں کہ چائے پیو آپ کافی پیو, یہ کہتے ہیں آپ لسی پیو آپ پانی پیو, تو اسی طرح اگر یہ کہہ رہے ہیں اوورسیز انویسٹمنٹ کرو تو آپ انویسٹمنٹ باہر نکالو. یہ کہہ رہے ہیں آپ فورن ریزرو بھیجو تو آپ باہر نکالو. تو یہ تو کوشچن تھا ابو حمدان کا. ساتھ میں نے یہ بھی ایڈ کیا, ابھی تیمور بھائی نے کہا کہ ہم بھی چاہیے کہ اوپن مارکیٹ سے ڈالر, پاؤنڈ, دینار, جو بھی فورن کرنسی آپ کو ملتی ہے وہ اوپن مارکیٹ سے خرید کے اپنا روپیہ دے کے وہ خریدیں. تو ان دونوں کوشچن کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اوور ٹو یو میرا بھائی. ہاں جی بی ایف ٹی بھائی, یہ دو ہی ٹھیک ہے میرے خیال دے مطابق, کیونکہ جتوں جتوں انہاں نوں تکلیف دے سکتے ہو نا اتوں اتوں جڑا او تسی انہاں نوں کنٹرول کرو. یہ نہ تے ساڈے چاچے دے پتر نے, نہ سی انہاں دے چاچے دے پتر. جے اے ہوندے تے سانوں ووٹ دا حق دے چھڑدے تے ساڈے تے امیداں جڑیاں رکھدے نے پے اے بالکل نہ رکھن. اسی ہن انہاں دی منجی ٹھوک کے چھڈاں دے. جنہ چر خان صاحب باہر نہیں آوندے, خان صاحب لیڈ نہیں کردے ملک نوں, اوناں چر انہاں دی منجی اسی ٹھوک کے رکھاں دے, پاویں جنوں دل وزیر اعظم بنا لین. ٹھیک ہے, اوورسیز پاکستانیاں دے تو ہن بالکل امید نہ رکھنا ہے. اسی تے صرف اور صرف ووٹ دا انتظار کرنے پہ کہ یہ کی کرتے ہیں ساڈے نال. سانوں پتہ تے ہے, اندازہ ہے انہاں نے کی کرنا ہے. تے کل بھی یہی گل ہوئی سی کہ اٹ دا جواب پتھر نال دینا پوے دا انہاں نوں. ٹھیک ہے, جتوں جتوں کنٹرول ہو سکتا اتوں اتوں کرنا چاہیے. بی ایف ٹی بھائی میں تواڈے نال ہاں, تہاڈا موقف جہڑا بھی ہوے دا وہ سر متھے. میں کل اپنی پروائٹ تے بھی چاند بھائی والی تے واہ کو 100 بندہ بیٹھے سی, تے میں کہا کہ انہاں نوں جتوں جتوں تکلیف دے سکتے ہو نا اتوں اتوں انہاں نوں دیو خان دے آون تائیں, جنہ چر خان نہیں آوندا. کیونکہ انہاں نوں پتہ لگے پیسہ کتھوں لینا ہے. منگیاں بھی انہاں نوں لبدا پیا ہون, کوئی ملک انہاں نوں قرضہ دین نوں تیار نہیں ہے. اپنا IMF بھی اُنہ چر قسط نہیں انہاں نوں دین لگا جنہ چر خان صاحب دی گرنٹی نہ ہوئی. تے خان صاحب ہن گرنٹی نہیں دیندے ہے. بالکل انہاں نوں جنی تکلیف دے سکتے ہو او دو. اج تسی دیکھیا سپریم کورٹ وچ جو کو کردا پیسہ, ایڈا بغیرت بندہ ہے وہ تے بالکل خان دے اور PTI دے خلاف ہے. بالکل ہی کوئی بھی وہ حق وچ فیصلہ خان دے وچ نہیں دین لگا ہے. انہاں کو جو کرنا ہے وہ زبردستی اسی لینا ہے, ووٹ تو بعد ہی لاں دے پر لینا ضرور پوے دا میرے خیال دے مطابق. کیونکہ عوام نو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں جس طرح انہوں نے 75 سال تو کیتا ہے, تے ہوں نہیں کنٹرول ہونی وام انشاءاللہ اللہ دے حکم نال. وام صرف اور صرف ووٹ دا انتظار کر دیے. جی بی ایف ٹی بھائی زبردست. شعیب اختر بھائی آپ کے پاس آتے ہیں, آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے شعیب اختر بھائی؟ جی سر, جس طرح آپ نے بات کیا اس سے پہلے کہ وہ 10,000 روپیہ کے بارے میں جو بینک سے لیے جاتے ہیں, وہ آپ کا سوال تھا کہ وہ ہر جو پاکستان کا نیشنل ہے وہ اٹھا سکتا ہے بینک سے, لائک وہ ایک لون کی طریقے سے آتا ہے. تو وہ چاہیے کہ سب اٹھا لیں, اس سے بھی ان کا بہت نقصان ہو جائے گا. لائک اور جس طرح حمدان بھائی نے کہا کہ ہم نے ان کے پروڈکٹ سے بائیکاٹ کرنا ہے جو پاکستان کے نہیں ہے, باہر ملک سے آتے ہیں, یہ بھی ایک اچھا پوائنٹ ہے, میں ایگری کرتا ہوں اس سے. تو یہ سارے چیزیں ہم نہیں کرنے تو تبھی کچھ ہوگا, ورنہ اور تو کوئی نہیں آئے گا نا ہمارے لیے کہ کوئی اور آ کے کرے گا. یہ ہم سب نے اپنے گھر, فیملی, گاؤں کے لوگوں کو سمجھا کے کروانا پڑے گا, تبھی ان کا کچھ نہ کچھ حل نکلے گا. تو یہ چھوٹا سا زبردست میرا بھائی, بہت زبردست. مگر آپ نے کوشش کرنی ہے اپنے گاؤں میں, اپنے شہر میں, اپنے ضلع میں یہ لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے کہ پاکستان میں جو آپ کے بہن بھائی ہیں نا کہ وہ اس پہ ہاتھ ہولا رکھے, ٹھیک ہے نا, اور اپنے خرچے کم کریں. کیونکہ خرچہ آپ کم کرو گے آپ کا فائدہ ہی ہے نا, آپ کی جیب میں پیسے آ رہے. ہم آپ کو کوئی غلط کام نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں آپ اپنی آپ کا پوائنٹ سر, جب آپ بات کر رہے تھے میں تبھی سمجھ گیا تھا آپ کا کیا مقصد ہے صاحب. میں بالکل ایگری کرتا ہوں اس چیز سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی فوزیہ خان آپ کی طرف آتے ہیں, کوشچن آپ نے سنا ہے, اگر نہیں ہو تو ریپیٹ کر لیتے ہیں.
हाई वोल्टेज भाई इसके बाद आपके पास आते हैं। अच्छा मानी भाई कुछ कह रहे हैं। मानी भाई आपने अभी एक मिनट, फौजिया के बाद आपके पास आते हैं मानी जी। फौजिया खान जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सबको सलाम। और मैंने अभी अभी ज्वाइन किया, मुझे पता नहीं है आप किस बारे में डिस्कशन हो रही है।